السلام علیکم ناظرین، لیاقت الطاف آفیشیل پیج میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تاریخ میں ایک بار پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے اور اب پھر ہاتھ کڑے کر دیے۔ پاکستانی عوام بہت ہی معصوم، انہیں جب چاہو جس وقت چاہو موڑ دو۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ Things are fine, things are not fine and things are not business as usual. پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پاک فوج نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں، مگر ان دنوں میں دوسری بار بھی لگ رہا ہے کہ فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ لیٹر آف کریڈٹ ایل سی کے ہتھیار ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس نے بول دیا ہے کہ ہمارے پاس لیٹر آف کریڈٹ نہیں ہے۔ منسٹری آف فائنانس جو آپ کی ٹوٹل معیشت دیکھتی ہے، اس نے منسٹری آف ڈیفنس کو کہہ دیا ہے کہ بھئی تواڈے پاس پیسے مک گئے نے۔ تو جو آپ کی جو دنیا کی جو 6th لارجسٹ فائٹنگ فورس ہے، چھٹی بڑی جو ملٹری ہے، آج اس کے پاس آفیشلی، اور یہ خبر چھپ چکی ہے، 3 دن پہلے چھپ چکی ہے، مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی اس خبر پہ۔ آج ہم کریں گے، کیونکہ خبریں ایسی ہیں کہ مونس الہی اور پرویز الہی اور ذل الہی نے کس سے کیا کہا، وہ ایک فضول خبر ہے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ مگر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار آپ کی تاریخ میں یہ جو 5ویں 6ٹی بڑی فوج ہے دنیا کی، اس کے پاس امپورٹس کے لیے پیسے مک گئے ہیں۔ زیادہ تر ویپنز آپ کے امپورٹ ہوتے ہیں، تیل آپ کا امپورٹ ہوتا ہے، وہ جو ٹینک ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو پیٹرول جاتا ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو اسپارک پلگ ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے۔ جو JF-17 ہے، وہ جو آدھا پونا آپ بناتے ہیں اور آدھا پونا چین بناتا ہے، اس کی جو ٹائر ہے، اس میں ہوا بھرنے کے لیے جو پمپ بھی ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت فوج، فضائیہ، بحریہ، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے پاس پیسے مک گئے ہیں، رائٹ؟ یہ آفیشیل خبر چھپ چکی ہے، منسٹری آف ڈیفنس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ جو جادوگری جو جادوگر لائے لندن سے، اسحاق ڈار صاحب کو لائے ہمارے شہباز شریف صاحب، یہ ان کی جادوگری آج ہمیں کدھر لے پہنچی ہے۔ اور فائنلی جس بندے کا نام عمران خان ہے، جسے آپ پسند کریں یا نہ کریں، irrelevant، مگر وہ یہ وارننگز دیتا آ رہا تھا کچھ مہینوں سے، مگر آپ نے وہ خبریں نہیں چلائیں کہ یہ سب ایک کنسپریسی کا حصہ ہے، ہمیں ڈیفالٹ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، اور جب ہم ڈیفالٹ کی طرف آئیں گے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو قومی اثاثے ہیں، وہ شاید جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، مطلب جو ہمارے نیوکلیر ویپنز ہیں، شاید انہیں بھی ہمیں ٹریڈ آف کرنا پڑے۔ جی ویسے اس وقت میں قبرستان میں موجود ہوں، اور قبرستان میں پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ شاید کوئی بندہ نصیحت پکڑ لے، شاید کوئی بندہ غیرت کھا لے، خوف خدا کھا لے، ایون کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، شاید میں ہی نصیحت پکڑ لوں۔ یہ میرے آدمی آپ ایک پیپر دیکھ رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے اور وزیر خزانہ کسی کو بتا نہیں رہے، وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ جیو نیوز کی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیٹسٹ خبر ہے۔ لیکن آج تمام لوگ جو ارباب اختیار ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے ملک کا نقصان نہیں کیا، ہم تو سادھو ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہیں، ہم جیسا نیک ہی کوئی نہیں۔ تو میں ڈھونڈتے پھر میں قبرستان آ گیا۔ میں نے کہا پھر چور جو ہے نا وہ یہ گورکن ہے، جو لوگوں کو، جو مجھ جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو ان کی چوریوں کے ساتھ، ان کے غرور کے ساتھ، ان کے تکبر کے ساتھ، ان کی بدفعلیوں کے ساتھ، ان کی بدعمالیوں کے ساتھ ادھر دفنا دیتا ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا، بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کا حق ہے آپ تک پہنچنے چاہیے، نہیں پہنچے، اس میں ہمارے چینل والے بھی ذمہ دار ہیں۔ حالانکہ پچھلے دنوں یہ خبر چھپی تھی تو چاہیے تھا کہ چینلز کو ان پہ باقاعدہ پروگرام کرنے چاہیے تھے، لیکن ہمارے چینلز بھی آپ کو پتہ ہے سیاسی پارٹیوں کے نظر ہیں یا کسی خاص پارٹی کی گن گاتے ہیں، اور دوسری بات کہ ہمارے ہاں لفافوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، ہر طرف لفافے چھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے IMF کی قسطیں بھی دینی ہیں اور ہمارے خزانے میں $7 ارب۔ اچھا مزے کی بات، اس میں $3 ارب سعودیہ کے، $2 ارب چائنا کے امانتاً پڑے ہیں۔ اور جب PTI کی حکومت ختم ہو گئی تھی
تو انہوں نے کہا تھا کہ خزانے میں ہم 22 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے ہیں. وہ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. ڈیفینس منسٹری کہہ رہی ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ میں ہم ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، کیونکہ فائنانس منسٹری نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے مک گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ پاکستانی فوج دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی قوت ہے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ جٹ طیارے کے ٹائر میں جو ہوا بھری جاتی ہے اس کا پمپ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ 75 سالوں میں 20-22 خاندان ہیں جو پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہی خاندان، وہی نسل در نسل، خاندان در خاندان وہی حکمرانی کر رہے ہیں اور ہمیشہ آ کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ 4 مہینے ہو گئے بارش کو، کچھ جگہوں پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، گھر ان کے تباہ ہو گئے، کاروبار ان کے تباہ ہو گئے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا گھر کون سا ہے. بھوکے پیاسے یہ ہے ہمارے عوام. اصل میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان یہ خاندانی سیاست نے پہنچایا، کیونکہ یہی لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں. جب الیکشن آتا ہے تو یہ محلے میں آتے ہیں، گھر گھر آتے ہیں، ہاتھ میں لاتے ہیں، بریانی کی پلیٹیں کھلاتے ہیں، یا آٹے کا تھوڑا دیتے ہیں، یا 2 کلو گھی کا ڈبہ دیتے ہیں، اور پھر 5 سال تک نظر نہیں آتے. اور اسمبلی میں بھی اپنے آپ کو کیش کرنے کے لیے یہی گنگاتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے لوگ ہم سے پوچھیں گے، ہم ان کو کیا جواب دیں گے. اب کیا جواب دے رہے ہیں؟ جہاں بارش ہوئے ہیں، سندھ دیکھو، KPK دیکھو، بلوچستان دیکھو، سب علاقوں میں بیچاروں کو اب تک امداد نہیں پہنچی. کھلے آسمان تلے سخت سردی میں زندگی گزار رہے ہیں. اب دوبارہ بارشیں شروع ہو جائیں گی. سخت سردی، کہاں جائیں گے؟ ساری دنیا میں ہم پیسے مانگتے ہیں کہ آپ پیسے دے دو، ہم آپ کا قرض اتار دیں گے. یہ پیسے دیں گے تو ان کا قرض اتار دیں گے. مانگتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی. انہی عوام کے ذریعے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور جب احتساب کی بات کرو تو پھر ہم فرشتے بن جاتے ہیں، صادق اور امین بن جاتے ہیں کہ ہم سے اچھے تو کوئی ہے نہیں. اور ان کے خزانے دیکھو، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سے بینک میں ان کے کتنے پیسے ہیں. اصل میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں نے پہنچایا. جب تقریریں کرتے ہیں تو الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا ہے کہ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت پہ الزام لگاتی ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں نے پہنچایا، انہی سیاسی پارٹیوں نے پہنچایا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، نون لیگ ہو، PPP ہو، PTI ہو، جو بھی ہو. کیونکہ یہی کچھ لوگ آگے پیچھے ہو کے دوسری پارٹی نہیں بنا لیتے ہیں تو وہ پارٹی بن جاتی ہے. بس پھر پاکستان کو اس حالات تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. اس نہش تک پاکستان کو انہی لوگوں نے پہنچایا کہ ہر وقت ہمارے سر پہ ڈیفالٹر کے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹر ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ہمارے فیصلے باہر کے لوگ کریں گے اور ہمیں ان کے فیصلے ماننے پڑیں گے، ان کے شرائط ماننے پڑیں گے. اور یہ بھی ڈر ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی شاید پھر ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ہمیں کیا گروی رکھنا پڑ سکتا ہے. پھر پاکستان کی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام بھی ذمہ دار ہے. میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ لوگ بھی ذمہ دار ہو اس چیز کے. گربا میں جا کے دیکھو، کیونکہ ان کو الیکٹ آپ ہی لوگ کرتے ہو، آپ ہی لوگ ووٹ دیتے ہو. آپ ان کو ووٹ نہ دو، وعدہ کرو اس دفعہ ایسے لوگ ووٹ دو گے جو پاکستان کے لیے کام کرے، پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرے، پاکستانی عوام کے لیے کام کرے. آپ کے سامنے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے خزانے دیکھو، پتہ نہیں کس بینک میں کتنے پیسے، سوئٹزرلینڈ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، ان کی جائیدادیں کہاں کہاں ہیں. سب کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک خاندان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. اور آپ لوگ سب جانتے ہو، میں بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی میں بچ جاؤں گی. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہو، کیونکہ آپ لوگ لے کے آتے ہو. اسمبلی آپ لوگوں کے ذریعے پہنچتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کر کے خدا رہا، ہوش کے ناخن لو، ہوش کرو، سوچ سمجھ کے ووٹ دو. پاکستان پہلے ہی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے.
خدا حافظ.